سچ کی بھی انتہا دیکھیں کہ صدق کے نتیجے میں، سچائی کے نتیجے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ پوری کائنات میں جو سچی ترین شخصیت ہے، عالمین میں جو صدق کے مرحلے پر سب سے بڑے مقام، بلند مقام پر ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے صدق اور سچائی کا اگر پاور دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی پیشانی کو چیر دیا، ہے نا مشہور واقعہ ہے شق القمر کا واقعہ۔ آج یہ قرآن یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی وادی میں کھڑے ہو کر وہ چاند پر جانے والے جو گئے سائنٹسٹ، وہ دیکھا کہ چاند سینٹر سے 2 پیس ہو گئے۔ کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ محمد عربی کے ہاتھوں سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ اللہ نے صدق اور سچائی کا پیمانہ اس انداز میں دکھایا کہ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی مخلوق کو بھی تصرف آپ کا نظر آتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کی پیشانی کو اللہ کے نبی نے چیر دیا۔ اور شق القمر کا واقعہ ہوا۔ سچائی روح کا پیغام ہے اور جھوٹ نفس کی چال ہے۔ جیسے جیسے ہم پہچانتے جائیں گے ویسے ویسے ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد یہی تو ہے کہ ہم شب جمعہ میں گھر بار چھوڑ کر بھی بچوں کو چھوڑ کر اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آ رہے ہیں اور یہاں کے بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں وہ پیغام تو ملے نا کہ ہم سمجھ تو پائیں کہ جہاں سے اب تک جہاں پہنچے اور کل سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے جیسے حزب کی کیفیت، سچائی کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اس کی اپنی خوشبو ہے، اس کی اپنی روشنی ہے۔ جب 2 4 6 8 10 20 50 100 افراد ایسے پیدا ہو جائیں گے، ایسے تراش دیے جائیں گے جو حق کو پہچاننے جیسے ہو جائیں گے، صدق کو پہچاننے جیسے ہو جائیں گے اور جو نفس کی چال ہے مکر و فریب سے دور ہو جائیں گے، تو پھر منظرنامہ کیا بنے گا کہ ان کی ہر دعا مستجاب ہوگی، ان کے ہر ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول کرے گا اور ان کی یہ کیفیت، ان کی بہر جاں افزا و بہر عمر کا ہر دو عالم گزر دارند راہ، کہ جو اس راستے پر سفر کرتے ہیں، جو اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں، وہ اثرات پھر دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں بازاروں میں جا کے اور وہاں پہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھے خاصے بڑے کاروباری تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کا سارا برباد ہو گیا۔ اور ایک آدمی نیا مارکیٹ میں آیا اور آ کے اس نے تھوڑی سی محنت کی، سچائی کو پیمانہ بنایا، وہ سیڑھیاں چڑھتے چلا گیا۔ یہ ہمارے سامنے کا تو ہے، کل کا پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، آج گھوم رہا ہے بڑی گاڑی میں، تو جا کے چیک تو کرو کہ اس کے پیچھے راز کون سا ہے۔ اس نے سچائی کو اختیار کیا، اس نے راستی کو اختیار کیا، اس نے اپنی مرضی کو، اپنے معاملات کو اللہ کے تابع کر دیا۔ جب کوئی ایسا کرتا چلا جاتا ہے پھر اللہ دکھاتا ہے ایک چیز، ایک کے لیے خوشخبری ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز جو ہے خرابی ہے۔ اسی پھول کے درخت میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں۔ مریض کے لیے کبھی وہ دوا شفا کا ذریعہ بن رہی ہے، کبھی وہ خرابی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ چیز ایک ہے، عمل 2 ہیں۔ چیز ایک ہے، کہیں فائدہ ہے اور کہیں نقصان ہے۔ جو راستے پہ چل رہے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے۔ فائدے کی انتہا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں شق القمر کا واقعہ ہے کہ صدق کی انتہا ہے، جہاں عام لوگوں کی انتہا ہے وہاں سے اللہ کے دوستوں کی ابتدا ہے، اور جہاں اللہ کے دوستوں کی انتہا ہے وہاں سے نبیوں کی انتہا ہے، ابتدا ہے، اور جہاں تمام نبیوں کی انتہا ہے وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ کہ انتہا خدا دکھا رہا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے محبوبین کے ذریعے سنوارنے اور نکھارنے کا یہ جو پروسیس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ایک ہی چیز کی 2 باتیں ہیں۔ مثال میں اکثر میں بھی ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ہی کھانا ایک ہی خاتون ایک باورچی خانے میں بناتی ہے، اثرات 2 ہیں۔ جو بچے ہیں، جوان ہیں، اسی کھانے کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، دادا بھی کھا رہے ہیں، ابا بھی کھا رہے ہیں، پوتا بھی کھا رہا ہے۔ پوتا جو ہے وہ چوڑا ہوتا جا رہا ہے، سینہ اس کا کشادہ ہوتا جا رہا ہے، صحت اس کی بنتی جا رہی ہے، اور دادا صاحب جو ہے وہ دونوں جھکتے جا رہے ہیں۔ کھانا تو ایک ہے، بنانے والی بھی ایک ہے، سامان بھی سارا ایک ہے۔ جب سارا ایک ہے تو پھر 2 اثرات کیسے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔
وہی کھانا نوجوان کے لیے طاقت کا باعث بن رہا ہے، اور وہی کھانا بوڑھے شخص کے لیے مزید گراوٹ ہو رہی، جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور مثال بھی ذہن میں آتی ہے کہ نوجوان جم جاتے ہیں، ان کے ظاہری وجود میں جم جانے کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، اس لیے جاتے ہیں کٹ بن جاتے ہیں اور صحت اچھی ہو جاتی ہے اور لک دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے۔ کہاں جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں۔ جم جب جاتے ہیں تو ظاہری وجود نکھرتا ہے، اور جب اہل اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو باطنی وجود نکھرتا ہے۔ اندر والے کو باہر والے کو نکالنے کے لیے وہاں جاتے ہیں نا، بچے جا رہے ہیں بہت سارے، اور تو ایک سال پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ تو جب جم میں جا کر تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے یہ ہو جاتا ہے، تو اگر اہل اللہ کی صحبت اور معیت، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تئیں تابع کر دیا ہے، ان کی صحبت اور ان کی نشست و برخاست تمہیں روحانی طور پر پختہ کرتی ہے، اور تمہیں صدق کی منزل دکھاتی ہے، تمہیں سچائی کی منزل دکھاتی ہے، اللہ سے قربت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ تو اتنا ضروری ہے کہ ہر نوجوان جم جا رہا ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نظر آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو مناظر دکھاتا ہے، اور قرآن میں ایسے بے شمار مناظر ہیں۔ قرآن میں انبیاء کے ذکر میں جو تذکرے انبیاء کے ہوئے، تو وہاں خدا نے یہی حق اور باطل کی پہچان کے لیے قرآن کے ہر صفحے پر، قرآن کے ہر صفحے پر، ہر صفحے پر اللہ کے نبیوں کے وہ واقعات ہیں، مثلا جو دریائے نیل جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ نیل کا پانی ہے، مگر جب قبطی کہلاتے ہیں، وہ سبتی کہلاتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل، اور قبطی کہلاتے ہیں فرعون کہ مصر کے فرعون کے لوگوں کو قبطی کہتے ہیں، اور سبتی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم۔ تو دریائے نیل جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ وہ دیکھنے میں دریائے نیل کا پانی ہے، مگر جب قبطی جا کر وہ پانی بھرتا تو وہ لال خون ہو جاتا، اور جب سبتی جا کر بھرتا تو وہ دریا کا پانی قرار پاتا۔ ایک ہی پانی دو طرح اللہ دکھانے پر قدرت رکھتا ہے کہ سبتیوں کے لیے تو وہ پانی ہے